میں آج جو کچھ بول رہا ہوں نا آپ کے سامنے بیٹھ کر، صرف اس لیے کہ میں نے اچھے اسکول میں نہیں پڑھا. اگر میں اچھے اسکول میں پڑھتا تو اس نظام کے تحت میرا ذہن جکڑ جاتا. جو ایک ہوتی ہے نا کہ یعنی ایک کسی چیز کو کریٹ کرنے کی صلاحیت، تخلیقی صلاحیتیں، وہ ساری کیا ہو جاتی ہیں؟ تباہ ہو جاتی ہیں. اب فلاں پیریڈ شروع ہو رہا ہے، فلاں ٹیچر آ رہا ہے، فلاں پیریڈ شروع ہو رہا ہے، فلاں یہ یاد کرنا ہے، یہ سنانا ہے، امتحان پاس کرنا ہے، میرے نمبر ہو رہے 60% نمبر آ گئے. اب میں کیا بنوں گا؟ اب میں ڈاکٹر بنوں گا. میں اسی میں ڈاکٹر بن کے بھی کوئی محقق نہیں بنتا، وہ اسی ٹریک پہ چلتا. تبھی ہمارے ہاں محقق پیدا نہیں ہو رہے. محقق سارے ان کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں وہ محقق پیدا ہوتے ہیں جو اس اسکول سسٹم کے تحت نہیں چلتے. جتنے بڑے بڑے علماء میں نے دیکھے ہیں وہ دیکھے ہیں جو مدارس کے سلیبس کے تحت نہیں چلتے. مدارس میں بھی جو سلیبس کا سسٹم آیا ہے نا، یہ ہمارے اکابر کا نہیں تھا. ہمارے اکابر میں ایسا تھا کہ پہلے عربی ادب پڑھ لو، گرامر پڑھ لو، تو گرامر کے ماہر استاد ہیں ان کو پاس بھیج دیا بچے کو، بس وہاں سے پوری سیکھ لو تم. تو وہ کچھ بھی نہیں پڑھتا تھا، بس عربی گرامر پہ محنت کرتے کرتے اس کو شوق پڑتا تھا، آج مجھے اتنا آ گیا، اتنا آ گیا. ہوتے ہوتے عربی میں وہ کیا بن جاتا تھا؟ چیمپئن. پورے دیوان شاعری کی کتابیں یاد کر لیا کرتے تھے. پھر اس کی توجہ ہوتی ہے اب فقہ پڑھنا ہے، تو وہی سنا ہے فلاں گاؤں میں فلاں استاد ہیں جو ہدایہ بہت اچھی پڑھاتے ہیں، جو قدوری بہت اچھی پڑھاتے ہیں، وہاں چلو. 3-4 سال فقہ ہی پڑھتے رہے، کوئی امتحان نہیں، کوئی نمبر نہیں، بھائی مجھے آ جائے. تو دیکھتے تھے یار میری صلاحیت بڑھ رہی ہے، مجھے مسائل آ رہے ہیں. لیکن اب مدارس کا کیا سسٹم ہو گیا ہے؟ پہلا گھنٹہ قدوری کا ٹنگ. اب آپ نے جب قدوری پڑھی تو اب بچے کے ذہن میں کچھ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ میں تو اگلا گھنٹہ شروع ہو گیا. اب وہ عربی گرامر کا گھنٹہ آ گیا، اب وہ ادب کا گھنٹہ آ گیا. تو کسی چیز میں بھی اس میں جو ہے نا وہ تخلیقی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. پھر اس کو ایک یار میں نے بس نمبر حاصل کرنے، یہ اگرچہ امپورٹنٹ ہے مگر امتحان میں پچھلے سال چونکہ نہیں آیا تھا، 5 سالہ پیپر وفاق المدارس کا دیکھ لیا تو یہ سوال 3 دفعہ آ چکا ہے، اب چونکہ نہیں آئے گا لہذا میں نے کیا کرنا ہے، اس سوال کی طرف توجہ نہیں دینی. یہ وہ اسکولنگ سسٹم ہے جو گورا لے کر آیا ہے اور اس سے ہماری صلاحیتوں کو برباد کر دیا اس نے. میں مدرسے میں جب پڑھتا تھا نا، شروع کے 5-6 سالوں میں وہی سسٹم تھا جو ہمارے اکابر کا تھا. 2-3 سال تک امتحان نہیں ہوتے تھے تو مجھ میں پڑھنے کا شوق بہت زیادہ تھا. جو طلبہ نہیں پڑھتے تھے میں حیران ہوتا تھا یار یہ کیوں. جب یہ نمبر والا سسٹم آیا نا تو اس شوق میں کمی ہو گئی، اس میں کمی ہو گئی. تو جو آپ کے اندر تخلیقی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں نا، تو آپ کا اپنا دماغ استعمال ہوتا ہے، آپ خود کچھ نظریات لاتے ہیں لوگوں کے سامنے، وہ بچہ، ہر بچہ یہ صلاحیت لے کے پیدا ہوتا ہے. بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے. تو اس لیے میرے بھائی زیادہ ٹینشن نہیں لیا کرو، بچے پیدا ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں، خوشی کرو، خوشی مناؤ. اللہ پیسے دے گا اسکول میں بھی داخل کر دیں گے، نہیں دے گا تو کوئی بات نہیں یار، بزنس میں لگا دیں گے اس کو. میرے کزن ہیں، 1-2 کزن تھے، ایک پڑھاکو تھا وہ ابھی ادھر ہی جاب کر رہا ہے. جو پڑھاکو نہیں تھا وہ ایسے بیٹھ گیا نا لیپ ٹاپ پہ نا، نیٹ کو چلانا اس نے خود بخود سیکھا، کچھ بھی نہیں آتا. اتنا بڑا چیمپئن بن گیا، ڈیزائنر بن گیا کہ گوروں کی کمپنیاں اس کو ٹھیکہ دینے لگی کہ یار ہمارے لیے یہ سافٹ ویئر ڈیزائن کر دو. یہ اتنا پیسہ کمایا اس نے. جو نالائق تھا وہ 22 سال کی عمر میں اتنی بڑی گاڑی اور اتنی مہنگی گاڑی خریدی کہ ہمارے ایک رشتے دار تھے، بہت بڑے آفیسر تھے، انہوں نے کہا یار میں 60 سال میں ایسی گاڑی نہیں خرید سکا جو 22 سال کی عمر میں خرید کے بیٹھا ہوا ہے. تو بہت دماغ دیا اللہ نے انسان کو. تو اس لیے زیادہ بچوں کے بارے میں پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں. اور بہت نہیں ہو تو کچھ نہیں ہو تو رکشا چلا لے گا نا. تو یہ پونی ہے، وسوسہ ہے دماغ میں کہ رکشا چلا لیا تو کیا ہو گیا. بھائی دنیا مسافر خانہ ہے، وزیر اعظم بن کے بھی قبر میں جائے گا، رکشا چلا کے بھی قبر میں جائے گا. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے بچے کو رکشا چلوائیں، ٹیکسی چلوائیں، آپ کوشش کریں آگے سے آگے نکل جائے ٹھیک ہے، نہیں نکلے تو ریڑھی لگا لے یار. کیا ہے بھائی، یہ ریڑھی والے کے انسان نہیں ہوتے؟ یہ ٹماٹر اور پیاز بیچنے والے کے انسان نہیں ہوتے؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے بھائی تربیت نہیں ہوتی اتنے سارے بچوں کی نا تربیت. میں نے کہا تربیت کا آپ لوگوں کے ذہن میں مفہوم ہے کہ ہر بچے کو ڈاکٹر بناؤ، یہ تربیت ہے. شریعت اس کو تربیت نہیں کہتی. شریعت اس کو کہتی ہے کہ ہر بچے کو اچھا انسان بناؤ. میں نے کہا تربیت کا جو مفہوم آپ لے رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پیاز ٹماٹر بیچنے والے یہ تو جنت میں جائیں گے ہی نہیں کیونکہ ان کی تو تربیت ہی نہیں ہوئی. جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ غریب لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے، پیاز ٹماٹر والے جنت میں زیادہ ہوں گے، اور بیوروکریٹس اور بڑے بڑے ججز اور وکلاء اور بہت اچھے عہدوں پر جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں وہ جہنم میں زیادہ ہوں گے. تو تربیت اگر ان کی اچھی ہوتی، بڑے بڑے لوگوں کی تربیت اچھی ہوتی تو ان کو جنت میں زیادہ ہونا چاہیے تھا نا، پیاز ٹماٹر والوں کو نہیں کم ہونا چاہیے تھا. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے؟ یہ لوگ زیادہ ہوں گے.
تو آپ کوشش کریں بچوں کو اچھا جائے، وہاں کی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. رکشا چلا لیا کوئی بات نہیں، چلانے دو یار، چلتا ہے.